ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی ویڈیوز دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔ تاجدار بغداد سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنی آستین چادر مبارک میں ڈالی، اور جب واپس نکالی تو پوری آستین گیلی تھی۔ اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، لیکن آپ کے جلال کی وجہ سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ کچھ بھی پوچھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ بغداد پہنچا جو سمندر کے راستے کشتی کے ذریعے آ رہا تھا۔ اس قافلے کے لوگوں نے ایک عجیب واقعہ بتایا کہ زور کا طوفان آیا اور ہماری کشتی ڈوبنے لگی۔ ایک شخص نے بے اختیار پکارا، یا عبد القادر جیلانی مدد! ہم نے دیکھا کہ اتنے میں ایک ہاتھ اچانک کہیں سے آیا اور ہماری کشتی کو پکڑ کر کنارے تک بحفاظت پہنچا دیا۔ اس قافلے سے اس واقعے کا دن اور وقت پوچھا گیا تو یہ وہی دن اور وقت تھا جب خطاب کے دوران آپ نے اپنی آستین چادر میں ڈالی اور گیلی آستین واپس نکالی تھی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے بغداد کے تاجدار اپنے ماننے والوں کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے خطاب فرما رہے تھے کہ آپ کی محفل میں عراق کے تقریباً سب اولیاء موجود تھے۔ آپ پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی سب مشائخ نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ کامل شیخ حضرت علی بن ابو نصر البہکی بھی موجود تھے۔ آپ دوڑ کر آگے بڑھے اور سرکار کا پاؤں مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ قرۂ ارض پر جہاں جہاں کوئی قطب، ابدال یا ولی تھا، سب نے حکم الہی سے غائبانہ طور پر یہ آواز سنی اور اپنی اپنی گردنیں جھکا لیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدے میں مصروف تھے۔ آپ نے بھی یہ آواز سنی اور اپنی گردن اتنی جھکائی کہ سر زمین کو چھونے لگا۔ روایت میں ہے کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، معین الدین گردن جھکانے میں بازی لے گیا۔ اصفہان کے ایک ولی شیخ سنان علم و معرفت کے بہتے سمندر تھے۔ آپ سے کئی کرامات سرزد ہوئی تھی۔ آپ نے بھی یہ آواز سنی، لیکن غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ پہچاننے میں ٹھوکر کھا گئے اور گردن جھکانے سے اعتراض کیا۔ آپ کو اسی وقت محسوس ہوا کہ آپ کی ولایت اور سب قوتیں سلب ہو گئی ہیں، دامن خالی ہو گیا ہے۔ تو پریشانی نے پاؤں پکڑے، سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ جہاں تھے وہیں سے بغداد کی طرف دوڑ پڑے اور کئی دن کا سفر کر کے آپ کے آستانے پر پہنچے۔ واز جاری تھا۔ واز کے ختم ہوتے ہی آپ صفیں چیرتے ہوئے منبر تک پہنچے اور آپ کے قدم مبارک سے لپٹ گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپکی دی اور پوچھا، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بولے، یا حضرت میں شیخ سنان ہوں، اصفہان سے آیا ہوں۔ سنان، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ شیخ سنان نے روتے ہوئے سارا ماجرا بیان کیا اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے انہیں گلے لگا لیا۔ گلے ملتے ہی شیخ سنان کے سلب شدہ سب درجات و حالات واپس آ گئے، بلکہ ان میں مزید اضافہ بھی ہوا۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ آپ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ حکم الہی تھا۔